بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب پرائم منسٹر صاحب، گورنر صاحب، خواتین و حضرات، السلام علیکم. گورنر صاحب تو ینگ ہیں. میں نے 47 سال پہلے جب بینک جوائن کیا تو جو ایک دوسرے کے سیٹلمنٹس کے چند ہی طریقے تھے، یا تو کیش دے دیں ایک دوسرے کو، یا آپ اگر چیک لے کے جائیں تو بینک میں اگر آپ ڈالیں گے کسی کا چیک تو اس کو 2 دن لگتے تھے. ایک دن وہ جاتا تھا کلیئرنگ میں، دوسرے دن آپ کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہوتا تھا. اور اگر خدا نخواستہ وہ جو چیک ہے وہ کسی اور شہر کا ہے تو اس پہ 15 دن لگتے تھے، کیونکہ وہ جاتا تھا، پھر وہ دوسرے شہر میں کلیئرنگ ہوتی تھی، واپس لے کے آتے تھے، پیسے مل جاتے تھے. تو اس سے ہم اب دیکھیں تو کہاں پہنچ گئے. یہ جو راستہ ہے اس سے تو آپ پرسن ٹو پرسن کچھ سیکنڈز کے بیچ میں آپ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ ایسے یہ سفر طے نہیں ہوا. یہ ہمارے اسٹیٹ بینک نے بڑی محنت کی ہے، ڈیجیٹل بینکنگ کے بیچ میں بڑی محنت کی ہے، ڈیجیٹل آن بورڈنگ میں بڑی محنت کی ہے، جس میں کہ ہم لوگوں نے ظاہر ہے سیکیورٹی بھی رکھنی ہوتی ہے. تو نادرا کے ساتھ جس طریقے سے جو کنیکٹ کیا جاتا ہے جب بھی اکاؤنٹ کھلتے ہیں، اور پھر ٹرانزیکشنز میں بھی اس قسم کی آن بورڈنگ تھی. تو یہ ایک قسم سے ریولوشن کریٹ کیا گیا ہے ڈیجیٹل بینکنگ میں. اس سے کیا ہوگا اب یہ میرے خیال میں گورنر صاحب بتا چکے ہیں، لیکن میرے نزدیک ای کامرس جو ہے وہ بہت بڑھے گی، اور یہ اس وقت بھی بڑھے گی جب یہ پرسن ٹو پرسن سے پرسن ٹو مرچنٹ میں جائیں گے. ابھی یہ نیکسٹ اسٹیپ ہے. اور مجھے یہ جو آپ کے فری لانسرز آئی ٹی والے ہیں ان کے ساتھ میری جب میٹنگ ہوئی تو وہ دے آر ریئلی لوکنگ فارورڈ ٹو ناٹ اونلی دس بٹ آلسو پرسن ٹو مرچنٹ، اینڈ دے بلیو کہ اس سے ایک ایبسولوٹ ریولوشن ہوگا. ان کے خیال کے بیچ میں یہ ہماری گروتھ جو ہے ان ٹیکنالوجی جو ہے، اور اوبیسلی آئی ٹی میں جو گروتھ ہے ایکسپورٹ ہی ہے، تو ایکسپورٹس میں بہت فائدہ ہوگا ہمیں. یہ آپٹیمل یوز ہے آپ کی موبائلز کی. موبائلز آپ کے پاس، آپ کو معلوم ہے ہمارے پاس تو 170-80 ملین موبائلز ہیں. اور میرے نزدیک میں جب یہ آپ ایفیشنسی لے کے آئیں گے سسٹم میں تو لوگ اس کو جب یوز کریں گے تو ایک چیز تو ان کو یوز کرنی پڑے گی، اور وہ ہے بینکس. کیونکہ آپ پرسن ٹو پرسن بھی کریں گے نا تو کسی بینک کے تھرو ہی آپ نے کرنا نا، تو اس سے سیونگ ریٹ بڑھے گا ہمارا. کیونکہ جو ہماری یہ جو کیش ان سرکولیشن ہے یہ کم ہوگی، اور اس سے لوگ اپنا جو پیسے ہیں وہ بینکس میں لے کے آئیں گے، اور اس سے ہمارا سیونگ ریٹ بڑھے گا. اور یہ میرے نزدیک ایک بہت ہی ایک ہماری جو میں نے بہت دفعہ کہہ چکا ہوں سسٹینیبل گروتھ کے لیے سیونگ ریٹ جو ہمارا یہ 15% ہے، یہ ہیز ٹو گو اپ ٹو 28 to 30%. اور بنگلہ دیش وغیرہ جو ہیں وہ اس ریٹ ادھر جا چکے ہیں. تو اس سے بہت آپ کو ہیلپ ملے گی. اور ہمارا جو ہماری جو باٹم اپ کی جو ہماری اسکیمز ہیں، آر ڈی اے ہے، اپنا یہ جو کامیاب جوان ہے، کامیاب پاکستان ہے، اور احساس کی باقی چیزیں ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو بھی احساس راشن ہے، احساس راشن یہ جو آپ نے یہ کیا ہے، تو اب اس کو ہم احساس راشن کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پرسن ٹو پرسن اگر ہو سکتا ہے تو احساس راشن کو ہم اس کے اوپر آن بورڈنگ کریں. بیکاز ابھی ہم جا رہے ہیں، وہ نیشنل بینک ایک بیچ میں اینڈرائڈ آ جاتا ہے اور وہ اس کو آن بورڈ کرتا ہے. تو یہ اس سے تو وہ بھی بہت اس میں آسانیاں ہو جائیں گی. اور ہم 3-4 پرائم منسٹر اور انیشیٹو اناؤنس کرنے والے ہیں اگلے 5-10 دن میں ٹو ہیلپ دی لوور مڈل کلاس، دی سیلریڈ کلاس اینڈ مڈل کلاس، جو کہ اس وقت انفلیشن جن پہ ہو رہا ہے تو اس کے بیچ میں بھی یہ بہت کام آئیں گے. تو I want to salute you, Governor Saab, and I want to salute State Bank of Pakistan. اور ماشاءاللہ آپ وہ چیزیں کر رہے ہیں جو پاکستان کی حکومت کی ایک قسم سے انیشیٹوز ہیں، ترجیحات ہیں. اور پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان انڈیپینڈنٹ ہوگا تو پتہ نہیں کدھر چلا جائے گا. تھینک یو ویری مچ. تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو نئی چیزیں ہم لے کے آ رہے ہیں. اور یہ بھی جو بڑا اچھا مجھے یہ جو اب ہم
نچلے طبقے کو مزید اور ان کی حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں، ہم نے ابھی اساس راشن یہ جو اب ہمارا رول آؤٹ ہو رہا ہے، تو یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے کہ ہم جتنی آسانی سے، یعنی بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، ڈائریکٹلی ہم ایک غریب آدمی کو پیسہ پہنچا سکیں، یا جو ہمارا نچلا طبقہ ہے اس کی مدد کرنے کے لیے مشکل وقت میں ان کو راشن دے سکے، جو بھی جتنا ڈائریکٹ اس کو پیسہ پہنچا سکیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے ان کو رکاوٹ، یعنی جتنے ان کو مرحلوں سے جانا پڑتا ہے، اتنی چانس ہوتی ہے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں پہنچتا، اور جتنی ڈائریکٹ ان کو ہم پیسہ پہنچائیں جس طرح یہ، تو اس سے ساری ریسرچ شو کرتی ہے کہ ان کے پاس پیسہ بھی پہنچتا ہے اور ان کے حالات بھی بہتر ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی بڑا اچھا آئیڈیا کہ راست کا جو اگلی چیز ہے کہ ہم اب جب احساس پروگرام کے اندر اپنے نچلے لوگوں تک پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس کا استعمال کریں گے۔ راست کا سب سے پہلا فائدہ یہ کہ ایک عام آدمی کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ وہ محنت کش لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس کہاں ٹائم ہوتا ہے بینک جانے کا، صبح سے لے کے شام تک کام کرتے ہیں اپنی فیملیز کے پیٹ پالنے کے لیے، تو ایک ان کے لیے یہ آسانی ہو جائے گی۔ دوسری چیز، فارمل اکانومی کے اندر آنا پڑے گا، بینکنگ سسٹم کا استعمال ہوگا۔ جو شوکت علی نے بات کی، سیونگ ریٹ بڑھے۔ ملک تو تب ترقی کرتا ہے جب اس کے سیونگ ریٹ سپر ہو۔ ہمارے تقریباً دنیا میں سب سے کم سیونگ ریٹ ہے، ہم سب سے کم استعمال کرتے ہیں بینکنگ سسٹم، اور اس کی وجہ سے ہمارا جو ٹیکس ریٹ ہے، ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہے، وہ بھی دنیا میں سب سے کم ہے تقریباً۔ تو اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ایک تو فارمل اکانومی کے اندر لوگ آئیں گے، دوسری چیز کہ ہم نے اپنا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اوپر لے کے جانا ہے، تو یہ بھی اس سفر کی طرف ہے، اور اس کے اندر بھی ایک تو ٹیکنالوجی کا یہ استعمال ہے، لیکن وہ جو اپنا ٹیکس جو ہمارا ایف بی آر ہے اس کے اندر بھی اب ہم پوری ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے خیال میں کہ ابھی تک فگر کیا ہے 5 ملین کتنے لوگ ہیں جو باہر، 2 ملین سے ٹیکس دیتے ہیں، نہیں سارے 22 کروڑ لوگوں میں 20 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں، لیکن جو ہم نے ابھی اپنی سروے کی ہے اس کے مطابق کتنے لوگ جو گھروں میں گاڑیاں کھڑی ہیں ان کے پاس موٹر ہے لیکن وہ ٹیکس نہیں دیتے، بہت ہے، اس کی نمبر نہیں دینا چاہوں گا، بہت۔ ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ اس سے بہت زیادہ لوگ ہیں جو بڑے اچھے لائف سٹائل گزار رہے ہیں اور زیرو ٹیکس دیتے ہیں۔ تو یہ ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے اب ان کی طرف پہنچ رہے ہیں۔ میں ابھی بھی ان کو خبردار کر رہا ہوں کہ ہم آپ کے پاس پہنچنے والے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا بڑی تیزی سے آ رہا ہے ان لوگوں کا۔ تو جو آخر میں اسٹیٹ بینک کو جو آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جو آپ نے یہ سارے قدم اٹھائے ہیں، جو آپ کا بڑا کامیاب ایکسپیرئنس جو اب ہم نے اوورسیز پاکستانیز کو انوالو کیا ہے اپنا روشن ڈیجیٹل پاکستان میں، اس میں یہ بھی اسٹیٹ بینک کو کہوں گا کہ مسلسل آپ کے پاس ایک سیل ہونا چاہیے جو مسلسل ان کے لیے مزید اور آسانیاں پیدا کرے، کیونکہ مجھے سب سے بڑی کمپلینٹ اوورسیز پاکستانی سے آتی ہے کہ ہمیں مسئلے ہوتے ہیں پیسے بھجوانے میں پاکستان، اور ان کے بڑے کمپلینٹس ہوتے ہیں۔ تو جتنی ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے جائیں گے، ہمارا ایک تو 22 کروڑ لوگ اثاثہ ہے ہمارا، لیکن سب سے بڑا اس وقت پاکستان کا اثاثہ جو تقریباً 90 لاکھ پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، یہ ہمارا سب سے بڑا اس وقت اثاثہ ہے۔ ابھی بھی یہ جو ریمیٹنسز آئی ہیں جس کے اوپر انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے، اور ہمارا جو فورن ریزروز ہیں ان کے اندر جو انہوں نے ابھی ہماری جو اضافہ ہوا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہمارے اوورسیز پاکستانیز کا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے لیے ہم اور مزید آسانیاں پیدا کریں کہ، اور آپ کے بینک میں سیل ہونا چاہیے جو ہر وقت یہ ریسرچ کنڈکٹ کر رہا ہو کہ ان کے لیے اور مزید ہم کیسے آسانیاں پیدا کریں گے۔